5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 رجب المرجب اسلامی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کے سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی فراست و دانائی اور ملکی انتظام اور فتوحات کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم کی مزید 10 سال خلافت قائم رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بعد کے حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ 26 ذی الحجہ کو نماز فجر میں فیروز نامی مجوسی نے آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس کے 3 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ اقدس میں تدفین ہوئی۔ اللہ کی قدرت، مور کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مور ایک ایسا پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی ہے۔ جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کے خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کے خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ فائدہ، مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرض ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ بس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔